بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 253 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دیگر اقوال، اور وقیلہ سے آج کے ہمارے سبق کی عبارت شروع ہوتی ہے، وقیلہ الذهب والفضة التي كانوا يكنزونها۔ تو دیگر اقوال سے مراد یہ ہے کہ چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حجارہ سے کیا مراد ہے، جو حجر کی جمع حجارہ ہے اس سے کیا مراد ہے، تو اس پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس سے مراد جو ہے وہ بت ہیں کہ جن کو کافروں نے خود تراشا اور اپنے دل ان سے لگا دیے، ان کی عبادت بھی کرتے تھے، معبود سمجھتے تھے۔ تو اب دیگر اقوال آج یہاں سے یعنی 2 قول مزید بیان ہوں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی یہ عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وضاحت کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں، وَقِيلَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّتِي كَانُوا يَكْنِزُونَهَا وَيَقْتَرُّونَ بِهَا، اور کہا گیا ہے کہ حجارہ سے مراد وہ سونا اور چاندی ہیں کہ جن کو وہ خزانے کے طور پہ جمع کرتے تھے اور ان کے سبب فریب کھاتے تھے۔ وعلى هذا لم يكن لتخصيص اعداد هذا النوع من العذاب بالكفار وجه، اور اس معنی پر اعتبار کرتے ہوئے اس قسم کو کفار کے ساتھ عذاب کی صورت میں خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ وقیلا، اور ایک قول یہ کہا گیا کہ حجارۃ الکبریت وهو تخصیص بغیر دلیل وابطال للمقصود اذ الغرض تحویل شانها وتفاقم لهبها بحيث تتقد بما لا يتقد به غيرها، اور والکبریت تتقد به كل نار وان ضعفت، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ گندک کا مخصوص پتھر ہے، اور یہ جو تخصیص لگائی ہے یہ بغیر کسی دلیل کے ہے اور مقصود کو بھی باطل کر رہی ہے، چونکہ جو مقصود ہے وہ اس آگ کی ہولناکی کو بیان کرنا ہے اور اس کے شعبوں کے اس کے جو شعلے ہیں اس کے بلندیوں کو اور اس کے بڑے ہونے کو بیان کرنا ہے، اس طور پر کہ وہ ایسے بڑھے گی، ان چیزوں کی سے بڑھے گی کہ جن چیزوں سے عموماً آگ بڑھ کر نہیں کرتی۔ اور گندک کا پتھر تو اس سے تو ہر آگ بڑھتی ہے اگرچہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن فَإِن صَحَّ هَذَا عن ابن عباس، اگر یہ گندک والی تفسیر ابن عباس سے صحیح ہے تو فَلَعَلَّهُ عَنَا بِهِ أَنَّ الْأَحْجَارَ كُلُّهَا لِتِلْكَ النَّارِ كَحِجَارَةِ الْكِبْرِيتِ لِسَائِرِ النِّيرَانِ، تو پھر شاید ان کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک تمام پتھر اس جہنم والی آگ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کہ گندک کا پتھر تمام دیگر آگوں کے روشن کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ وَلَمَّا كَانَتِ الْآيَةُ مَدَنِيَّةً نَزَلَتْ بَعْدَمَا نُزِلَ بِمَكَّةَ قَوْلُهُ تَعَالَى فی سورة التحریم نارا وقودها الناس والحجارہ وسمعوه صح تعریف النار، اور جب یہ آیت مدنی ہے اور یہ نازل ہوئی بعد اس آیت کے جو نازل کی گئی مکے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 جو ہے نارا وقودها الناس والحجارہ، اور کافروں نے اس کو سن لیا، تو اب آگ کو معرفہ ذکر کرنا یہ صحیح ہے۔ وَوُقُوعُ الْجُمْلَةِ صِلَةً بِإِزَائِهَا، اور جملے کا اس کے مقابلے میں صلہ واقع کرنا بھی صحیح ہے۔ فَإِنَّهَا يَجِبُ أَن تَكُونَ قِصَّةً مَعْلُومَةً، بس بے شک واجب ہے کہ یہ جو قصہ ہے وہ کیا ہو، معلوم ہو۔ جی طلبہ کرام،
یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی جو وضاحت ہے ہم اس جانب بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیگر اقوال حجارہ کے حوالے سے وہ کیا ہیں۔ تو پہلا قول جو تھا وہ تو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا۔ آج کے سبق کے اعتبار سے پہلا اور مجموعی اعتبار سے جو دوسرا قول ہے وہ مصنف علیہ رحمہ وقیل الذهب والفضة التي كانوا يكنزونها سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک قول یہ ہے کہ الذهب والفضة التي كانوا يكنزونها ويقترون بها، کہ وہ جس پتھر کو ایندھن بنایا جائے گا اس پتھر سے مراد وہ سونا اور چاندی ہے کہ جس کو وہ جمع کرتے تھے اور اس کی لالچ میں، اس کی طمع میں آ کر پھر وہ اسلامی احکامات کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ اب مصنف علیہ رحمہ اعلیٰ حاضہ سے اس چیز پر متنبہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہی تفسیر اس کی جائے تو پھر تو کافروں کے ساتھ اس عذاب کے مخصوص ہونے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے گی۔ پھر ہر وہ بندہ جو سونا چاندی کو کنز بنائے، خزانہ بنائے، جمع کرے اور ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہ کرے تو پھر تو ہر اس کے لیے یہی مال گلے کا طوق ہوگا اور اسی میں اسے سزا بھی دی جائے گی۔ تو لہٰذا اس تناظر میں پھر اس آیت کے اس مفہوم کو مد خاطر رکھتے ہوئے تو کفار کے ساتھ اس عذاب کے خاص ہونے کی وجہ باقی نہ رہے گی۔ اور ایک قول یہ بیان کیا گیا جو حجارت الکبریت سے بیان کیا گیا کہ جس پتھر کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا تو وہ پتھر گندک کا مخصوص پتھر ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ نے قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ قول بغیر کسی دلیل کے ہے اور یہ خام خواہ کی ایک تخصیص ہے جسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی وقودها الناس والحجارہ فرما کر اس جہنم کی آگ کی ہولناکی کو ذکر فرمانا چاہتا ہے، اس کی ہیبت اور اس کی بلند شعلوں کی اللہ تبارک و تعالی اس کیفیت کو بیان فرمانا چاہتا ہے۔ اور یہ اس صورت میں زیادہ معنی سمجھ میں آئے گا جب گندک کے پتھر کے ساتھ مخصوص نہ ہو بلکہ یہ باور کروایا جائے کہ وہاں سارے پتھر، چھوٹے موٹے، بڑے چھوٹے، گندک، غیر گندک، یہ سارے وہاں ایندھن ہوں گے اور یہ اس آگ کو ایسے روشن کریں گے جیسے کہ گندک کا پتھر باقی تمام آگوں کو روشن کرتا ہے۔ تو یہ والا معنی جو ہے مقصود ہے، تو اس لیے یہاں پر اس تعویل کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ نہیں یہ جو تفسیر ہے یہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے تو لہٰذا وہ صحابی رسول ہیں اور وہ مفسر بھی وہ ہیں جن کی مفسر ہونے کی تعریف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس تناظر میں بالکل اگر ان کی یہ بات ہے تو پھر غلط نہیں ہوگی، لیکن اس کا پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ جو دیگر پتھر بھی ہیں گندک کے علاوہ اس آگ کو وہ ایسے روشن کر رہے ہوں گے کہ جس طرح سے گندک کا پتھر تمام آگوں کو وہ بھڑکاتا ہے، روشنی دیتا ہے، تو ان کا مقصد بھی یہی ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر وَلَمَّا كَانَتِ الْآيَةُ مَدَنِيَّةً سے ایک نحوی انداز کے شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ کہ سورہ تحریم میں جو آیت نمبر 6 میں مضمون ہے وہ یوں بیان ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے دیکھا جائے تو نار کو نکرہ اور وقودها الناس والحجارہ کو صفت بنا کر ذکر کیا گیا، اور فاتقوا النار التی میں النار کو معرفہ اور وقودها الناس والحجارہ کو صلہ ذکر کیا گیا۔ تو اس اختلاف تعبیر کی کیا حکمت ہے
یہ ایک شبہ ہے۔ تو قاضی صاحب نے جواب یہ دیا کہ کسی اسم کو معرف اور کسی جملہ کو صلہ بنانا، یہ قانون اس کا یہ ہے کہ ان دونوں کا مخاطب کو پہلے سے علم ہو۔ اب چونکہ سورہ تحریم کی آیت سے سامعین کو نار اور وقودها الناس والحجارہ کا علم پہلے ہو چکا تھا، وہ مکی آیت ہے، اور یہ والی آیت اب مدینے میں نازل ہو رہی ہے، تو اسی لیے اس کے بعد نازل ہونے والی اس آیت میں ایک معرف بلام اور دوسرے کو بطور صلہ ذکر فرما دیا، اور اس میں پھر کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جو حجارہ سے مراد ہے وہ کیا ہے، اس پر ابن عباس کی جانب منسوب قول بما توجیہ لکھیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ نار وقودها الناس والحجارہ میں جو سورہ تحریم ہے، وہاں پر نار کو نکرہ اور الحجارہ کو معرفہ ذکر کیوں کیا گیا، اس کی بھی وجہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔